بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں کئی قوموں کے ذکر کے ساتھ قوم سبا کا بھی ذکر ہوا ہے۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ جنوبی عرب کی سب سے بڑی قوم کا نام سبا تھا۔ زمانہ قدیم سے قوم سبا کو بے حد شہرت کے ساتھ ساتھ بہت اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ 2500 سال قبل مسیح میں بابل کے تذکروں میں قوم سبا کا ذکر بھی ہے۔ سبا ایک شخص کا نام تھا۔ قوم سبا کو ایک شخص نے آباد کیا تھا جو بہت نیک انسان تھا، اس لیے اسے قوم سبا کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سبا کوئی مرد تھا یا عورت تھی یا کسی ملک کا نام تھا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبا ایک مرد تھا۔ اس کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے 6 یمن چلے گئے تھے اور 4 شام چلے گئے تھے۔ سبا نے یمن کے شہر معرب کو آباد کیا تھا۔ سبا کی سلطنتیں اتنی طاقتور ہو گئی تھیں کہ مصر، شام، ایران اور ہند تک پھیل گئی تھیں، اور آہستہ آہستہ سبا یمن کے بادشاہوں کا لقب ہو گیا تھا، اور ملکہ سبا یعنی ملکہ بلقیس کا تعلق بھی اسی سلطنت سے تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے حد مثال اعلیٰ اور باعظمت حکومتوں کے بعد یہ قوم ایک مالدار قوم کی حیثیت سے مشہور ہو چکی تھی۔ قوم سبا کے لوگ انتہائی امیر ترین ہو چکے تھے۔ ان کے پاس ہر طرح کا اناج، گندم وغیرہ انتہائی وافر مقدار میں ہر وقت موجود رہتا تھا۔ قوم سبا کے لوگوں نے زراعت کی بہترین کاشت کے لیے پانی کے ذخیرے کے لیے بلک کے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند معرب تعمیر کیا ہوا تھا، اور اس سے 8 نہریں نکالی ہوئی تھی جو ہر علاقے کی زمین کو زرخیز کرتی تھی۔ نہروں کے ہر طرف مختلف قسم کے پھلوں کے باغات لگے ہوئے تھے۔ کھیتی باڑی اور زراعت سے ہر قسم کا اناج، سبزیاں، پھل خوب مقدار میں پیدا ہوتے تھے۔ باغات کے درختوں کے شاخوں پر اتنا پھل ہوتا تھا کہ کوئی بھی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو وہ پھل خود ہی ٹوکری میں گرتے اور تازہ پھلوں سے ٹوکری بھر جاتی۔ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک سفر کے دوران جاتے ہوئے راستے میں باغات ہی باغات تھے، کوئی بھی علاقہ ویران نہ تھا۔ قوم سبا کے لوگوں نے بے شمار نعمتوں کے باوجود ناشکری شروع کر دی اور ہر سہولت سے غافل ہو گئے۔ انہوں نے اپنے درمیان امیری غریبی کا نظام اختیار کر لیا۔ امیر لوگوں نے غریبوں اور کمزوروں کا جینا محال کر دیا، اور تمام وسائل پر امیروں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے بے وقوفانہ التجا کی، جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ غریب لوگ اتنے غریب ہو جائیں کہ وہ امیروں کے ساتھ سفر نہ کر سکیں، اور ان کی تمنا تھی کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کے درمیان ویرانی ہو اور فاصلہ اتنا زیادہ ہو کہ غریب آدمی امیر لوگوں کے ساتھ سفر نہ کر سکے۔ قوم سبا کے لوگ بے حد ناشکرے اور فضول خرچ ہو گئے تھے، اور اللہ کی ہر نعمت سے مالا مال ہونے کے باوجود اللہ کی ہر نعمت کا انکار کرنے لگے۔ قوم سبا کے لوگ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے۔ یہ قوم اتنی ناشکری اور بے قدری ہو گئی کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پاخانہ صاف کرتے تھے، اور پھر ان روٹیوں کو ایک جگہ پھینک دیتے تھے، اور اس طرح کی روٹیاں اتنی گٹھی ہو گئیں کہ وہ ایک پہاڑ بن گیا۔ ایک بزرگ صالح شخص نے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو بچے کے پاخانے کی جگہ کو روٹی کے ساتھ صاف کر رہی تھی۔ اس صالح شخص نے عورت سے کہا کہ تم پر بے حد افسوس ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق کی اتنی بے قدری نہ کر، اللہ سے ڈر، کہیں اللہ تعالیٰ تم پر اپنا قہر نازل نہ کر دے اور تم سے بے شمار نعمتیں واپس نہ لے لے۔ اس عورت نے اس صالح شخص کا تکبرانہ انداز میں مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ جاؤ جاؤ یہاں سے، تم مجھے بھوک سے ڈراتے ہو، تو جب تک قوم سبا موجود ہے مجھے بھوک سے کوئی ڈر اور خوف نہ ہے۔ کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کے لوگوں پر اپنا قہر نازل کر دیا۔ قوم سبا سے پانی کی نعمت چھین لی، ان پر قحط نازل کر دیا، ان کا ذخیرہ کیا ہوا تمام اناج اور تمام غذا ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور قحط اس حد تک بڑھ گیا کہ قوم سبا کے لوگ
اتنے مجبور ہو گئے کہ ان روٹیوں کی طرف دوڑ پڑے جو انہوں نے گندی اور آلودہ کر کے پہاڑ کی مانند اکٹھی کی ہوئی تھی۔ قوم سبا کے لوگوں کو آلودہ روٹی لینے کے لیے قطار لگانی پڑ گئی تاکہ اپنے اپنے حصے کی روٹی حاصل کر سکیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے ان نافرمان ناشکرے پیٹ کے پجاریوں پر اپنا قہر نازل کیا۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ ان مغرور لوگوں کے بنائے ہوئے معرب نامی بند کی دیواروں پر صحرا کے چوہوں نے حملہ کر کے انہیں اندر سے خالی اور کھوکھلا کر دیا، اور تیز بارشوں کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس معرب بند میں پانی بہت زیادہ جمع ہو گیا، اور پھر معرب بند کی دیواریں ٹوٹی۔ اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام شہر، دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات، کھیتیاں، ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر تباہ و برباد ہو گئے۔ قوم سبا کی زرخیز زمین ختم ہو گئی، باغات اور زراعت برباد ہو گئے، صرف بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں۔ خوش الحان اور خوبصورت پرندے وہاں سے چلے گئے تھے۔ قوم سبا کے ویران جگہوں اور کھنڈرات میں الوؤں اور کووں نے اپنے گھونسلے بنا لیے تھے۔ قوم سبا نیست و نابود ہو گئی۔ اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم میں اس واقعے کا یوں نتیجہ نکالا ہے: یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے، اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے ہیں۔ رزق کی بے حرمتی، تکبر، ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم سبا پر غضبناک عذاب نازل فرمایا، اور قوم سبا کا نام و نشان ختم ہو گیا۔